ایک پرانے شہر کے قلب میں ابراہیم نامی ایک مہربان اور سخی نان بھائی رہتا تھا۔ ابراہیم اپنی لذیذ روٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بے مثال سخاوت کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھا۔ ہر صبح وہ پھوٹنے سے پہلے اٹھتا، محبت سے آٹا گوندتا اور تازہ روٹیوں کو پکاتا، جس کی خوشبو سے ہوا معطر ہو جاتی تھی۔ ایک سخت سردی کے موسم میں شہر میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ کھانے کو ترس رہے تھے اور بہت سے خاندان بھوکے سوتے تھے۔ قلت کے باوجود ابراہیم اپنی روٹیاں بناتا اور بغیر کسی بدلے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا رہا۔ اس کی دکان بھوکوں اور ضرورت مندوں کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ ایک دن ایک ملک نامی ایک مسافر شہر میں آیا۔ وہ دور دراز سے سفر کر کے پناہ اور کھانے کی تلاش میں تھا۔ تھکا ہارا اور کمزور وہ ابراہیم کی بیکری تک پہنچا۔ مسافر کی حالت دیکھ کر ابراہیم نے اسے خوش آمدید کہا اور اسے روٹی اور پانی پیش کیا۔ ملک ابراہیم مہربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کچھ وقت کے لیے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے۔ ملک نے دیکھا کہ اتنی زیادہ روٹیاں بانٹنے کے باوجود ابراہیم کی بیکری میں کبھی بھی آٹے کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ملک نے تجسس سے پوچھا کہ وہ اپنی بیکری کو کیسے چلاتے ہیں۔ ابراہیم مسکرا کر جواب دیا، یہ اللہ کی برکت ہے۔ جب ہم خالص دل سے دیتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے طریقوں سے عطا کرتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملک ابراہیم کے اعمال سے متاثر ہوا اور اس نے بیکری میں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر روٹیاں بنائیں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیں، جس سے پورے شہر میں مہربانی کی لہر پیدا ہوئی۔ شہر کے لوگ ابراہیم کی مثال سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی تھوڑا بہت تھا بانٹنے لگے اور کمیونٹی مضبوط اور متحد ہو گئی۔ ایک رات ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے ایک روشن شخصیت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، تمہاری سخاوت آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اللہ تم سے خوش ہے اور تمہیں بے حساب اجر دے گا۔ ابراہیم سکون اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ جاگ گیا۔ اگلی صبح ایک مالدار تاجر ابراہیم کی بیکری آیا۔ اس نے نان بھائی کی سخاوت کے بارے میں سنا تھا اور اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تاجر نے ابراہیم کو آٹے اور دیگر اجزاء کی لامنتہا مقدار فراہم کرنے کی پیشکش کی، جس سے یقینی بنایا گیا کہ بیکری اپنی چیریٹی کا کام جاری رکھ سکے گی۔ ابراہیم نے تاجر کی پیشکش کو عاجزی کے ساتھ قبول کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اضافی وسائل کے ساتھ ابراہیم اور ملک نے اپنی کوششوں کو وسعت دی۔ نہ صرف اپنے شہر بلکہ پڑوسی قصبوں کو بھی کھانا کھلایا۔ سخی نان بھائی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ بے شمار لوگوں کو ہمدردی اور سخاوت سے کام کرنے کی تحریک ملی۔ سال گزرتے گئے اور شہر دوبارہ پھلنے پھولنے لگا۔ قحط ایک دور کی یاد بن گیا، لیکن مہربانی اور ایمان کے اسباق برقرار رہے۔ ابراہیم کی بیکری امید اور چیریٹی کی علامت بنی رہی، جو ہر ایک کو یاد دلاتی رہی کہ سب سے تاریک وقتوں میں بھی سخاوت کا ایک عمل دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔